نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے فطرانہ زکوٰۃ کیوں ضروری ہے دینا، اور یہ کب دی جاتی ہے، فطرانہ کب دیا جاتا ہے اور کب دینا چاہیے، اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے فطرانہ کب دینا چاہیے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور کب دینی چاہیے۔ سب سے پہلے فطرانے کی طرف آتے ہیں۔ فطرانہ جو ہے ہر شخص پر واجب ہے، بے شک وہ ایک دن ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، یعنی نیا نو مولود بچہ ہو، نیا پیدا ہو، اسی دن پیدا ہو، عید کے دن اگر پیدا ہو جاتا ہے بچہ تو اس پر بھی فطرانہ واجب ہے۔ فطرانہ جو ہے وہ گندم کے حساب سے جو ہے 2.5 کلو گندم کے حساب سے جو ہے ہر شخص کو اس کے ریٹ کو اس پر تقسیم کر کے 2.5 کلو جو بنتی ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے فطرانہ وہ دینا چاہیے۔ اور کب دینا چاہیے؟ یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دینا چاہیے۔ اور کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اگر آپ کا بھائی ہے اور بہت زیادہ غریب ہے تو اس کو بھی فطرانہ لگ سکتا ہے، یعنی وہ شادی شدہ ہے اور الگ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں تو اس کو فطرانہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے عزیز و اقارب ہیں، عزیز و اقارب میں جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی ہیں ریلیٹیو ہیں ان میں آپ کا فطرانہ جو ہے اس میں دیکھیں کہ جو اس کا مستحق ہے اس کو دیں۔ اس کے بعد اگر ان میں نہیں ہے تو آپ اپنے ہمسائے جو ہے آپ کے گلی کے جو لوگ ہیں آپ کے دائیں بائیں، آپ ان میں فطرانہ ادا کریں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ پورے جو ہے محلے میں، پورے گاؤں میں جو دیکھیں جو مستحق ہے اس کو فطرانہ دیں۔ اس کے بعد آتی ہے بات کہ ہم جو ہے فطرانہ کیوں دیتے ہیں۔ یہ ہر شخص کا جان مال کا صدقہ ہوتا ہے جو ہر انسان پر واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایسے ہی ہے جیسے صاحب استطاعت طاقت رکھنے والے پر حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جس پہ پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے 52.5 تولے چاندی ہو، اس کی مالیت کے عوض یا یہ چیزیں ہو، اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ اور واجب زکوٰۃ جو ہے کم از کم اس کو 1 سال ہو گیا ہو اس کے پاس پڑی ہو۔ اور یہ جو ہے زکوٰۃ کی شرح ہے۔ شرح زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی 2.5 2.5% کے حساب سے آپ کی پوری مالیت جو ہے سونے یا چاندی کی مالیت کو 2.5% ملٹیپلائی کریں اور تقسیم 100 کریں تو وہ اسی حساب سے جو نکلتی ہے سالانہ وہ اس کو ادا کریں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ جیسے ایسی ہے کہ جیسے 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ کا 2.5 کریں تو 25,000 بنتا ہے، تو 25,000 جو زکوٰۃ ہے وہ غریبوں کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ نہیں دیتے تو اس کا مطلب وہ 25,000 جو ہے وہ غریبوں کا آپ حق کھا رہے ہیں، اور حق کھانے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غریبوں محتاجوں کا حق کھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جو ہیں کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے شخص جو ہیں وہ زکوٰۃ جو ہے نہیں دیتے، اور یہاں تک کہ بینکوں میں اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے ہیں۔ بینکوں میں غیر مسلم شو کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مسلمان کی لسٹ سے ہی نکل گئے ہیں، کہ صرف اور صرف پیسہ بچانے کے لیے کہ بینکیں جو ہیں وہ سالانہ وہ آپ کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ بینک ادا کرے۔
آپ کا پیسہ آپ خود ان سے لیں اور خود اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی واجب ہے، اور واجب و سنت جو عمل ہے یہی عمل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔